آپ کو معلوم ہے قیامت کا میدان قائم ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا، کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں۔ اس وقت ہم قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جمع ہو گئے ہوں گے، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا، زندگی کے ایک ایک کام کا اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اس وقت ہم دنیا کی زندگی میں جو جی رہے تھے، دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اصل جزا اور سزا کی جگہ تو آخرت ہے، وہاں بدلہ ملنے والا ہے اچھے اعمال کا، اور اگر زندگیوں میں برائی ہوئی ہے تو اللہ حفاظت فرمائے، پھر وہاں سزا بھی ہونے والی ہے۔ لیکن قیامت میں بہت سے لوگ جمع ہوں گے اور ہر ایک کا ریجلٹ آؤٹ ہوگا، ان کا ریجلٹ ان کو ملے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ریجلٹ کو اڑایا جائے گا، اور جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، جتنی اللہ کی نیک بندیاں ہیں، تمام کو ان کا ریجلٹ سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ سیدھے ہاتھ میں ریجلٹ کا مل جانا یہ اس بات کی نشانی ہوگی، ریجلٹ یعنی جس کو ہم شریعت کی زبان میں نامہ اعمال کہتے ہیں۔ زندگی میں جتنے کام کیے ہیں وہ سارا ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، جتنی اچھائیاں کی ہیں، برائیاں کی ہیں، تو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا مل جانا اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ پاک اس سے راضی ہیں، اور اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور قرآن کریم کے 29 پارے میں اللہ پاک یہ بات بیان فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ جن اللہ کے نیک بندوں کو اور جن اللہ کی نیک بندیوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا تو کل قیامت میں وہ لوگوں کو بتاتے پھریں گے، دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اسٹوڈنٹ ایگزام میں پاس ہوتے ہیں، مدرسے میں پاس ہوتے ہیں، ان کو ریجلٹ ملتا ہے، اگر وہ اول نمبر پر کامیاب ہوتے ہیں تو سب کو بتاتے ہیں دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا۔ تو کل قیامت میں جب اللہ پاک پاس کر دیں گے اور سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے۔ اللہ جب اپنے بندوں کو خوش دیکھے گا، اپنی بندیوں کو خوش دیکھے گا تو اللہ خوش ہو کر فرمائے گا میرے بندوں اور میری بندیوں، جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کا راستہ کوئی مشکل راستہ نہیں ہے، بس 2 قدم کا راستہ ہے، ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا کہ نیک لوگوں کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ کچھ اللہ کے نافرمان ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا اور اپنی منمانی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کو ناراض کرنے میں، حرام کھانے میں، حرام کمانے میں، جھوٹ بولنے میں، گناہ کرنے میں، اور پوری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری ہوگی، تو ان کا نامہ اعمال ان کو الٹے ہاتھ میں ملے گا، اور الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال کا مل جانا اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ پاک ان سے ناراض ہیں، ان کے لیے جنت کا کوئی فیصلہ نہیں، انہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ اور یہ منظر بھی اللہ پاک قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ جن اللہ کے بندوں کو اور جن اللہ کی بندیوں کو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، الٹے ہاتھ میں ان کو ان کا ریجلٹ ملا، ان کا نامہ اعمال ملا، تو وہ کل قیامت میں پچھتائیں گے، کاش میرا حساب نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، مجھے نامہ اعمال نہ ملا تو اچھا ہوتا، نہ ملا ہوتا تو اچھا ہوتا، دنیا میں تو میں بڑا مالدار تھا یا میں بڑی مالدار تھی، لیکن آج وہ مالداری کام نہ آئی، دنیا میں تو میری بڑی بادشاہ تھی، میرے گھر میں کئی نوکرانیاں کام کرتی تھی یا میری دکان پر کئی ملازم کام کرتے تھے، لیکن آج وہ بادشاہت کام نہ آئی۔ لیکن ماں بہنیں، سورہ آپ نے ایک سورت
قرآن کریم کی دیکھی ہے اذا السماء شقت، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک صورت ہے جس کو ہم اما پارا بھی کہتے ہیں. بہت سے اللہ کی بندیاں پڑھنا جانتی بھی ہوگی، کئیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے منہ پر بھی یاد ہوگا. تو اس اما پارے میں اللہ پاک ایک بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اللہ فرماتے ہیں میرے کچھ بدبخت یعنی بدنصیب بندے اور کچھ بدنصیب بندیاں ایسی بھی ہوگی جن کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نہیں، الٹے ہاتھ میں نہیں، بلکہ پیٹھ کے پیچھے ملے گا. اب پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال کیسے دیا جائے گا؟ مابین سیدھے ہاتھ میں ملنا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاتھ لمبا کیا سیدھے ہاتھ میں ملا، الٹے ہاتھ میں ملا یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال کیسے ملے گا؟ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو میرے صحابہ کرام، میرے جس امتی کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ اس کو پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل دینا ہے تو اس امتی کو بلایا جائے گا اور ایک فرشتہ ہوگا، ایک فرشتے کے ہاتھ میں لوہا ہوگا، لوہا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لوکھڑ، اور وہ لوکھڑ وہ لوہا جہنم کی آگ میں 3000 سال تک گرمایا گیا ہوگا، 3000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں تپایا گیا ہوگا، اور اس لوہے کو فرشتے لے کر آئیں گے، اور جس امتی کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ اس کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنا ہے، اس کے سینے میں وہ لوہا ڈالا جائے گا اور وہاں سے سوراخ کیا جائے گا، ہول کیا جائے گا، دوسرا فرشتہ آئے گا، اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا، ہڈیوں کو توڑے گا، انگلیوں کو موڑے گا، اور وہاں سینے سے ہاتھ ڈال کر پیچھے کھینچ لیا جائے گا، اور وہاں اس کو اس کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا. لیکن مابین صحابہ کرام کے دل ہماری طرح سخت نہیں تھے کہ ہم تو بہت اللہ کا قرآن سنتے ہیں، ہمارے نبی کے بڑے فرمان ہم نے سنے ہیں، جنت کے تذکرے کئی مرتبہ سنے ہیں، جہنم کے تذکرے کئی مرتبہ سنے ہیں، لیکن ہمارے دل میں وہ خوف پیدا نہیں ہوا، ہمارے دل میں وہ ڈر پیدا نہیں ہوا، ہمارے دل میں وہ عذاب کی ہیبت پیدا نہیں ہوئی ہے. لیکن صحابہ تو ڈر جاتے تھے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، پورا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی ایسا ذلت والا عذاب، ایسی رسوائی والا عذاب کون برداشت کرے گا؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ یہ تو پوچھ کہ یہ عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا. اصل تو ماں بہن ہمیں یہ معلوم کرنا ہے نا کہ یہ عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا. اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب میری امت کے 2 قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا. نمبر 1، جو کسی کے دین کے کام میں روڑا ڈالنے والے ہوں گے، خود تو دین کا کام کرتے نہیں تھے لیکن جو کرتا تھا اس کے راستے میں روڑے ڈالتے تھے، اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، ان کو ان کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. لیکن ماں بہنیں دل میں کہہ دو الحمدللہ، دل میں پھر کہو الحمدللہ، اس لیے کہ پہلی قسم میں تو ہم نہیں ہیں. ہم نے کسی کو دین پر چلنے سے نہیں روکا ہے، کسی کو اللہ کے دین کی محنت کرنے سے نہیں روکا ہے، کسی کو مسجد میں جانے سے نہیں روکا ہے، کسی کو قرآن پڑھنے سے نہیں روکا ہے، کسی کو تسبیح پڑھنے سے ہم نے نہیں روکا ہے. تو کہہ دو ماں بہن دل میں الحمدللہ کہ پہلی قسم میں تو ہم نہیں ہیں. اب دوسری قسم کے کون لوگ ہیں؟ جو نمازی بھی ہوں گے، جنہوں نے حج بھی بڑے کیے ہوں گے، عمرے بھی بڑے کیے ہوں گے، اور اپنی زندگی میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام بھی کرتے ہوں گے، اور بڑی نوافل کی پابندی کرنے والے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حج کرنے والے کو، عمرہ کرنے والے کو، نوافل پڑھنے والے کو، زکوٰۃ ادا کرنے والے کو پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل دیا جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں، وہ نماز پڑھنے والا، وہ روزہ رکھنے والا، وہ زکوٰۃ دینے والا، ضرب ھذا وشتم ھذا، جس نے دنیا میں کسی کو بغیر وجہ کے مارا ہوگا، جس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی زمین پر، کسی کے گھر پر، کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا اور بغیر معافی کے مر گیا ہوگا، اس کو بھی اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے. تو ماں بہنیں اللہ سے دل سے دعا کر لینا چاہیے. ہم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد کی تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے؟